کہو سبحان اللہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کہتا ہے یہ جو مومن ہے نا، مومن یہ اللہ سے بڑی شدت سے پیار کرتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ یہ اللہ سے بڑی شدت سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے بھی محبت ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اتنی دیر تک کوئی تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک ساری کائنات سے زیادہ میں محمد سے پیار نہ کرے، کہو سبحان اللہ۔ اللہ سے بھی شدید محبت اور مصطفیٰ سے بھی شدید محبت، محبت دونوں سے، اور محبت ٹکا کے دونوں سے ہی، پھر تو ہے ایمان کامل۔ اگر اتو دی محبت ہے تو پھر نہیں بھائی۔ اور صحابہ نے کیسے محبت کی ہے، کہو سبحان اللہ۔ میں نہیں اونچی بولو سبحان اللہ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والو، جب تک تم ساری کائنات سے زیادہ میں محمد سے پیار نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا مطلب ہے حضور سے محبت کا؟ ساری دنیا کہتی ہے اپنے پانچ ٹخنوں سے نیچے رکھا کر سونے لگ دینے، لیکن حضور کہتے ہیں اپنے پانچ ٹخنوں سے اوپر رکھنے۔ اسی دنیا والیاں دی نہیں سننی، اسی تے مصطفیٰ دی سننی ہے، آپو سبحان اللہ۔ دنیا کہتی ہے تجھے داڑھی اچھی نہیں لگتی، ہم نے دنیا والوں کی نہیں سننی، رکھنی ہے داڑھی کیوں؟ میرے مصطفیٰ نے رکھی ہے، میرے نبی کو پسند ہے۔ دنیا والوں میرا تیرا پیار ختم ہو گیا حضور سے، اللہ کی قسم عاشق ختم ہو گئے، حضور کی سنتوں پہ عمل کرنے والے ختم ہو گئے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں صحابہ نے کیسے پیار کیا، محبت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے محبوب سے صحابہ کیسے پیار کیا کرتے تھے؟ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہے میرے آقا کا جس کے بارے میں اللہ کے محبوب کہا کرتے تھے دنیا والوں گواہ دو ضرورت ہوتے، لیکن یہ میرا خزیمہ جو صحابی ہے جس جگہ تے کھلو کے کلیاں گواہی دے گا، ایک دی گواہی دو دی گواہی منی جائے گی۔ ایسا یہ گواہ ہے تو ایک، لیکن اس کی گواہی دو کے برابر ہے۔ اللہ کے محبوب نے گھوڑے کا سودا کیا یہودی کے ساتھ، آقا نے فرمایا تو باہر ٹھہر، میں اندر سے پیسے اٹھا کے لاتا ہوں۔ میرے آقا جب وہ پیسے اٹھا کے باہر تشریف لائے، یہودی کہنے لگا آمنہ کے لال کس چیز کے پیسے لائے ہو؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا تو نے میرے ساتھ گھوڑے کا سودا کیا ہے۔ یہودی کہنے لگا میں نے کب سودا کیا، میرا تیرا سودا ہی کوئی نہیں، جہاں میں نے تیرے ساتھ سودا کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یار ابھی تو تو نے سودا کیا ہے، میں اندر سے پیسے اٹھانے گیا ہوں مکر گیا ہے۔ جڑا بندہ مکر جاوے وہ کوئی حل ہے؟ وہ مکر گیا نا، وہ کوئی حل ہی نہیں ہے۔ ابھی تو نے کہا تھا یہودی، یہ بات ہونے لگی تو دائیں بائیں سے سارے اپنے پرائے جمع ہو گئے اور رش ہو گیا۔ آخر مدینہ کے شہر میں ہی کھڑے دائیں بائیں رش ہو گیا۔ اللہ کے محبوب کہتے ہیں تو نے میرے سے سودا کیا؟ یہودی کہتا ہے میں نے نہیں کیا۔ یہودی کہنے لگا اپنا کلال اگر کوئی تیرے پاس گواہ ہے تو مجھے دکھاؤ، وہ گواہ گواہی دے دے، میں گھوڑا تجھے دے دوں گا۔ اور اسی رش میں پیچھے پیچھے وہ خزیمہ کھڑے، یہودی کہتے ہیں کوئی گواہ؟ اب خزیمہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں میں گواہ ہوں، میں گواہ ہوں۔ اب
ابو خزیمہ آگے آئے، کہنے لگے میں گواہ ہوں، تو نے حضور سے سودا کیا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ یہودی کی بات پوری ہو گئی، میرے آقا نے اسے پیسے دے دیے۔ اللہ کے محبوب کو بڑا پیار آیا ابو خزیمہ پہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار میں ابو خزیمہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو سبحان اللہ، ایسے کندھے پہ میرے نبی نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، ابو خزیمہ بھی چل رہے ہیں، اللہ کے محبوب بھی چل رہے ہیں، خزیمہ کے کندھے پہ ہاتھ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ابو خزیمہ کی طرف دیکھ کے فرمایا یارا تو نے تو دیکھا ہی نہیں تھا سودا کرتے ہوئے، تو وہاں تھا ہی کوئی نہیں، کیسے تو نے گواہی دے دی؟ ابو خزیمہ چلتے چلتے رک گئے، خزیمہ رکے، حضور بھی رک گئے۔ حضرت ابو خزیمہ نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا اور بڑے غور سے چہرے کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے مجھے کہا وہ راز ہے کہ میں نے مانا، آپ نے کہا اللہ ہے میں نے مانا، دیکھا کوئی نہیں، آپ نے کہا ملائکہ ہے میں نے دیکھے نہیں میں نے مانا ہے، آپ نے بتایا کتب تھی میں نے پڑھی نہیں میں نے مانا ہے، آپ نے بتایا پہلے نبی تشریف لائے ہم نے دیکھے نہیں مانا ہے، آپ نے کہا قیامت قائم ہوگی ہمیں پتہ نہیں ہم نے مانا ہے، آپ نے کہا وہ مالک ہے خالق ہے رازق ہے وہی بچے بچیاں دینے والا میں نے مانا۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ تجھے بھی اسی نے پیدا کیا ہے، اللہ کے محبوب میں نے مانا ہے۔ جب اتنے بڑے رب کی بات اور رب کو مانا ہے، یہ گھوڑا خزیمہ کے لیے کیا چیز ہے گھوڑا کیا چیز ہے؟ ہم نے آپ کی مان کے رب کو رازق خالق مالک حاجت روا مشکل کشا کون ہے؟ اچھی بولو کون ہے؟ ہم نے جب اسے مانا ہے، یہ گھوڑا کیا چیز ہے؟ میرے دیکھو میرے نبی نے خزیمہ سے کتنا پیار فرمایا، اللہ کے محبوب مسکرائے، میرے آقا مسجد نبوی میں خزیمہ بھی ساتھ ہے، سارے صحابہ جمع ہے میرے آقا گئے، دنیا والا میرے نبی نے خزیمہ کا ہاتھ پکڑا، ایسے حضور نے خزیمہ کا ہاتھ بلند کیا، جب کبھی کسی کی فتح ہوتی تھی، جب کوئی جیت جاتا تھا، میرے نبی سے ہاتھ پکڑ کے یوں اس کا ہاتھ بلند کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب نے خزیمہ کا ہاتھ پکڑ کے بلند کرتے ہوئے فرمایا میرے صحابہ گواہیاں دو ضروری ہوتی ہے، لیکن اسے کلا خزیمہ گواہی دے گا، دی گواہی دو دے برابر سمجھی جائے گی۔ اور دنیا والوں ایسے پیار کیا ہے صحابہ نے حضور کے ساتھ، وہ بات جس کا کوئی وجودی کوئی نہیں، آگے پیچھے کوئی نہیں، لیکن قربان کر دیا حضور میں۔ اب امام تیرا نہیں بنا، حضرت صہیب ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے صحابی ہیں، اللہ کے محبوب مدینے میں، صہیب مکے میں، حضرت صہیب کہنے حضرت صہیب نے تیاری کر لی میں مدینے جاؤں گا، اللہ سارے نو لے جائے، اچھی آمین کہہ دو، میں مدینے جانا ہے۔ حضرت صہیب تیاری کر کے نکلنے لگے، ابو جہل قریب آ گیا، حضرت صہیب گیا اور صہیب سے کہنے لگا ابو جہل او صہیب ہم تجھے مدینے نہیں جانے دیں گے۔ حضرت صہیب کہنے لگے گل سن میں تے مدینے جانا ہی جانا ہے، اور جو تجھ سے ہوتا ہے کر لے، میں تو مدینے جاؤں گا ہی جاؤں گا۔ ابو جہل کہنے لگا نہیں جانے دیں گے۔ حضرت صہیب کہنے لگے اگر نہیں جانے دے گا تو پھر میں تلوار نکالوں گا، اگر تلوار ٹوٹ گئی تو نیزہ نکالوں گا، اگر نیزہ نہیں رہا اللہ اکبر تیر نکالوں گا، میں تو مدینے جاؤں گا ہی جاؤں گا۔ ابو جہل کہنے لگا ہم نہیں جانے دیں گے۔ حضرت صہیب کہنے لگے ابو جہل تجھے پتہ ہے نا میں بڑا امیر آدمی ہوں مکے کا، میں بہت بڑا تاجر ہوں مکے کا، بڑا پیسہ دینار بڑی زمین ہے میری مکہ میں، ہاں مجھے پتہ ہے، بس ابو جہل وہ زمین ساری جائیداد میری لے لے، مینوں مدینے جان دے ہو۔ کہو سبحان اللہ۔ ہم نے کیا پیار کیا یار حضور کے ساتھ، ہم نے کیا محبت کیا، اسی تے سال تو بعد حضور دے کہنے تے زکات ہی 2.5% نہیں دے سکتے، سال کے بعد حضور کے کہنے پہ ہم تو دنیا والا قربانی کبھی بیٹھ کے سوچتے کریے نہ کریے کریے نہ کریے، وہ صحابہ تھے۔ حضرت صہیب کہتے بس میرا سارا مال لے لے، مینوں مدینے جان دے ہو۔
دنیا والوں سب کچھ ابو جہل کو دیا. حضرت شعیب مدینے میں تشریف لائے, اللہ نے جبریل کو بھیجا. جبریل کہتے اللہ کے محبوب ہے, یہ جو شعیب آیا ہے اپنا سارا مال ابو جہل کو دے کے آپ کے قدموں میں آیا ہے. اب یہ وہ امیر آدمی نہیں رہا, خالی دامن آپ کے پاس آیا ہے. حضرت شعیب جو ہی مسجد نبی میں داخل ہوئے, میرے آقا نے شعیب کو دیکھ کے فرمایا شعیب بڑی بڑی تجارت کر کے آیا ہے, اور بہت بڑی تجارت کر کے آیا ہے. لیکن اللہ کے محبوب نے اور بڑا پیارا جملہ فرمایا, بڑے پیارا جملہ فرمایا, بڑا پیارا جملہ. اللہ کے محبوب نے فرمایا شعیب شاید تو یہ سمجھ رہا ہو مہنگا سودا کر کے آیا ہے, اور شعیب تو نے مہنگا سودا نہیں کیا, بڑے سستے داموں میں اللہ اور اس کے رسول کا دل جیتا ہے. دنیا والوں پیار کیا صحابہ نے حضور کے ساتھ, اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے محبوب پہ. شعیب تو بڑے امیر تھے نا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غریب صحابی ہیں, مزدور آدمی ہے, مزدوری کرتے. اللہ اکبر, دل بڑا کرتا تھا حضور پہ سب قربان کر دو. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے آئے گئے عاص بن وائل کافر کے پاس. مزدوری کر رہے ہیں, دن کو بھی رات کو بھی, دن کو بھی رات کو بھی, اوور ٹائم لگا رہے, چند پیسے اکٹھے کر لو. جب سارا کام مکمل ہو گیا عاص بن وائل کا, خباب بڑے خوش ہیں, آج مجھے پیسے ملیں گے میری مزدوری, اور میں وہ مزدوری لے کر اللہ کے محبوب کے پاس حاضر ہو جاؤں گا. بڑے دن ہو گئے, مدینے تو دور, بڑے دن ہو گئے. دنیا والوں خباب کہنے لگا عاص بن وائل سے تیرا سارا مقام مکمل ہو گیا, فائنل ہو گیا, آگے دیکھ لو جو میرے ذمہ تھا. اب میری جو مزدوری بنتی ہے مزدوری دے دو, میری جو مزدوری بنتی ہے مزدوری دے دو. عاص بن وائل کہنے لگا خباب تجھے تیری مزدوری نہیں ملے گی, نہیں دینی میں تیری مزدوری. خباب کہتے ہیں کس لیے نہیں دیتے ہو, میں نے اتنا تیرا کام کیا ہے, ہاتھوں پہ میرے چھالے پڑ گئے, اوور ٹائم لگایا ہے, کیوں نہیں دیتے ہو میری مزدوری. عاص بن وائل کہنے لگا میں مزدوری اس لیے نہیں دیتا تو محمد نبی مندا ہے, اس لیے نہیں دیتا. تو حضور کو مانتا ہے, اللہ کو مانتا ہے, میں اس لیے تجھے پیسے نہیں دیتا, اس لیے تجھے مزدوری نہیں دے رہا ہوں. دنیا والوں خباب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ اکبر. خباب سے عاص کہنے لگا تو یہاں کھڑے کھڑے کہہ دے میں حضور کو نہیں مانتا, اللہ کو نہیں مانتا, میرا کوئی ایمان نہیں, بس یہاں کھڑے ہو کے کہہ دے بادشاہ تو جانتے تیرا کم جانے. ایک دفعہ یہاں کھڑے ہو کے کہہ دے تجھے تیری مزدوری مل جائے گی. حضرت خباب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور آنسو کی برسات میں کہنے لگے ایسا اب میں تو سمجھ رہا تھا میں یہ مزدوری اپنے لیے کر رہا ہوں, مجھے کیا پتا تھا یہ میری مزدوری آمنہ کے لال پہ قربان ہو جائے گی. ہائے میں کتنا خوش نصیب ہوں, میری یہ مزدوری دن رات کی دہاڑیاں اللہ کے محبوب پہ قربان ہے, اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, میری جو جان ہے یہ بھی مصطفیٰ پہ قربان ہے. میری زبان پہ کبھی نہیں آئے گا کہ میں مصطفیٰ کو نہیں مانتا. سب کچھ قربان کر دیا صحابہ نے. دنیا والوں ایک ایک ادا پہ غور کیا ہے, لیکن آج میں تو اپنے گربان میں جا کے ہم دکان پہ بیٹھ گئے, 1 روپے کے لیے حضور کے حکم کو توڑ کے جھوٹ بولا. ہم نے 5 روپے منافع لینے کے لیے اللہ کی قسمیں کتنی قسمیں اٹھائی ہیں, اور میں تو کون سا پیار لیے پھرتے, کون سی محبت لیے پھرتے, کیا قربان کیا میں نے تمہیں. اب پیسہ تو دور کی بات ہے, ہم نے تو حضور کی اداؤں پہ بھی کسی کی ادا قربان نہیں کیا. ہم نے کیا محبت کی ہے, محبت تو صحابہ نے کی ہے. دنیا والوں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بڑے چوک مکہ میں سالموں نے باندھا ہوا ہے, کسی نے خنجر اٹھایا, کسی نے تلوار, کسی نے نیزہ, کسی نے دنیا والوں تیر اٹھائے ہوئے. کس لیے اسی نہیں چھڑنا خبیب نو. دنیا والوں قریب آئے مکہ کے کافر اور کہنے لگے اے خبیب
وقت تو یہ خواہش کر رہا ہوگا کاش میری جگہ آج حضور ہوتے, انہیں پتا چلتا کیسی تکلیف ہے, کیسا دکھ ہے. خبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, رو کے کہنے لگے تو کہتا ہے حضور یہاں ہوتے, میں کہتا ہوں میرے نبی کے قدموں کے نیچے کانٹا لگنا بھی خبیب کو برداشت نہیں ہے. ان کو تو کانٹا لگنا برداشت نہیں ہے, صحابہ کو تو کانٹا لگنا برداشت نہیں تھا. حضرت خبیب کا کسی نے ہاتھ کاٹا, کسی نے ناک کاٹا, کسی نے کان کاٹا, چمڑی زندہ حضرت خبیب کی ادھیڑ دی گئی. وہ اپنی چمڑیاں ادھڑوا کے جنتی بنے, اور ہم سارا دن جھوٹ بول کے, غیبت کر کے, چغل خوری کر کے, سینے میں بغض حسد کینہ رکھ کے, ناپ تول میں کمی کر کے, دکھانا کپڑا اور دینا, اور جھوٹ بول کے پیسہ کمانا, دھوکہ دے کے پیسہ کمانا, لوگوں کی ماؤں بہنوں کو بھی غلط نگاہ سے دیکھنا. ہم بھی جنتی ہیں, وہ بھی جنتی ہیں, وہ ساڑھے پیو دی جنت ہے. کوئی پاکستان کی عدالت ہے, جو بھی آئے گا اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا. کیڑے چکرے پہ ہوئے ہو, کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ یہ کوئی پاکستان کے جج نہیں ہے جہاں فیصلہ ہونا ہے کہ 5 لاکھ رشوت دے کے فیصلہ اپنے حق کر لو. یہ اس کی عدالت ہوگی جہاں انصاف ہوتا ہے. کہو سبحان اللہ. اے انصاف نہیں جڑا انصاف چل رہا ہے, اصل انصاف وہاں ہوگا. چٹا کون ہے تو کالا کون ہے, کھڑا کون ہے اور کھوٹا کون ہے, یہ وہاں انصاف ہوگا جب اللہ کے میزان پہ آؤگے, پتہ ہو تو لگے گا تمہیں ہم نے کیا کیا اور صحابہ نے کیا کیا. وہ بھی جنتی تھی, اسی بھی جنتی. کمال ہو گئی, خبیب ہمارا گربان نہیں پکڑے گا کہ میں نے اپنی چمڑی ادھیڑ دی اور میں نے کہا نہیں, حضور کے قدموں کے نیچے کانٹا بھی برداشت نہیں ہے, اور تم نے روزانہ چھریاں چلائی, حضور کی سنت پہ داڑھی شیو کر کے نالی میں گرائی. خبیب ہمارا گربان نہیں پکڑے گا. بلال تپتے ہوئے انگاروں پہ لیٹے رہے, وہ ہمارا گربان نہیں پکڑیں گے. سہیب ہمارا گربان نہیں پکڑے گا قیامت کے دن. اور میں تو ابو جال کو اپنا سب کچھ دے کے آ گیا تھا, خالی دامن حضور کے پاس آیا. چھوٹا سا بچہ ہے, حضرت عبداللہ نام ہے, حضور کا کلمہ پڑھا ہے, حضور کا عاشق ہے. کہو سبحان اللہ. باپ کا سایہ ہے نہیں, چچا نے کفالت کی ہے. ماں کی دوسری جگہ شادی ہو گئی اور ماں کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے اماں میں تے مدینے جانا ہے. اماں میں نے مدینے جانا ہے. ماں کہنے لگی بیٹا تو بچہ ہے, تیری ساری جائیداد تیرے چچا کے پاس ہے, بڑا ہو جائے تو چلا جائے. ماں کافرہ ہے, مسلمان نہیں ہے. نہیں اماں ہون نہیں دل لگتا, ہون تے میں جانا ہی جانا ہے. ماں کہنے لگی بیٹا جا. یہ چنا سا بچہ عبداللہ آیا اپنے چچا کے سامنے, میں نے مدینے جانا ہے. چچا کہنے لگا بات سن, اگر مدینے جائے گا جو کچھ تیرے پاس ہے یہ ساری میری محنت ہے, اپنی جائیداد بھی مجھے دے کے جا, یہ جو تُو نے کپڑے پہنے یہ بھی اتار, جا چلا جا مت. چھوٹا سا بچہ ہے, تسی کیڑا عشق لے کے پھر دیو. میں نے جانا ہے مدینے, ساری زمین ہی لے لی عبداللہ کی, کپڑے اتار دیے, ننگے ہو گئے عبداللہ. چھوٹا سا معصوم بچہ دوڑتا دوڑتا ماں کے دروازے پہ, اماں چچا نے میرے کپڑے لے لیے, میں ننگا ہوں. مکہ کی گلیوں میں پھر رہا ہے. تو کیا کیا یار تم نے حضور کے لیے؟ اسی 10 روپے بھی مسجدیں ٹوٹے ہوئے دیتے نے, پھٹے ہوئے دیے. بکری جو ہم نے اللہ کے راستے میں دی, لنگڑی دی ہے, ہم نے تو وہ دیا ہے اللہ اور اس کے رسول کو جو کسی کھاتے کا نہیں تھا. اپنی پیاری چیز کب دی ہے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو؟ جو چیز پرانی ہوگی ہے اللہ کے ناتے دے دے, اے ٹاٹ پرانا ہوگی اللہ کے ناتے دے دے. اور کبھی اپنی پیاری چیز بھی اس کے پیار پہ قربان کر کے دیکھ, پھر اس سے تجھ پہ کتنا پیار آتا ہے. کہو سبحان اللہ. کبھی پیاری چیز بھی قربان کر کے دیکھو. اماں کچھ دے دے, ماں کہنے لگی جا جا, کچھ بھی دینے کے لیے نہیں ہے, تو جا پھر اپنے مصطفیٰ کے پاس.
تیرا ہمارا کوئی تعلق نہیں، سکی ماں ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے پتوں سے اپنے جسم میں سطر کو ڈھانپا، پتوں سے ڈھانپ کے میں مکے سے چلا ہوں، 450 کلومیٹر کا سفر، اور 3.5-4 گھنٹے لگتے ہیں مکے سے مدینے کے۔ اس وقت پیدل آئے عبداللہ، کہتے ہیں کبھی چلتے چلتے بے ہوش ہو کے گر پڑتا تھا۔ جنگل ہی جنگل ہے، نہ کہیں پانی ہے نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، جہاں کچھ مل جاتا میں کھا لیتا، کہیں پانی ملتا میں پی لیتا۔ اسی حالت میں عبداللہ کہتے ہیں میں مدینے پہنچا۔ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا میرے محبوب ایسے ایسے عبداللہ آ رہا ہے۔ حضور نے عبداللہ کو سینے سے لگایا، وہ عبداللہ ہمارا قیامت کے دن گربان نہیں پکڑے گا، تم زیادہ عاشق رسول ہو۔ اور عبداللہ جس نے اپنے جسم بھی ننگا کرایا حضور کے پاس آنے کے لیے، اور ہم اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، حضور شفاعت فرما دیں گے۔ کیا بات ہے، کیڑے پہ چکر اچ پہ گئے ہو یار۔ اور یہی عبداللہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت کی ہے، کتنا پیار دیا ہے کہ اس نے سب کچھ میرے لیے قربان کیا۔ ایک دن نماز پڑھ رہے ہیں لوگ اور عبداللہ بلند آواز سے نہ ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے، اور حکم بھی یہی ہے جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو ساتھ اونچی آواز میں ذکر اور قرآن کی تلاوت کی اجازت ہے؟ بولو بولو اونچی بولو۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ساتھ کوئی بندہ اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت ذکر۔ حضرت عمر ہے اور آگے کہنے لگے عبداللہ تجھے پتہ نہیں یار لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا ذکر کر۔ بچے تھے نا، رونے لگ گئے، اور روتے روتے مسجد کے کونے میں نا ایسے رو رہے ہیں بیٹھ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نماز پڑھانے کے لیے۔ حضور نے دیکھا میرا عبداللہ نہیں ہے، حضور نے پوچھا عبداللہ کہاں ہے؟ یا رسول اللہ وہ بیٹھا ہے کونے میں۔ میرے نبی خود چل کے عبداللہ کے پاس، ہاں کہا عبداللہ کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ میری غلطی تھی، میں اونچی اونچی ذکر کر رہا تھا تو حضرت عمر نے مجھے آ کے ڈانٹا ہے، میری غلطی تھی، بس مجھے رونا آ گیا۔ تو میرے نبی نے کہا بلاؤ عمر کو۔ کہاں ہے عمر؟ عمر دوڑتے ہیں، جی یا رسول اللہ۔ آقا نے فرمایا عمر میرے عبداللہ نے نہیں ڈانٹنا، اسے کچھ نہیں کہنا، اونچی ذکر کرے تو ہمیں ایسا ذکر کرے، اسے تم میں سے کسی نے کچھ نہیں کہنا، بس اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، اسے کوئی کچھ نہ کہے۔ پھر حضور نے بھی تو بھی تو کچھ کرنا یار، حضور شفاعت فرمانے کوئی تو بھی تو مہربانی کر یار، کوئی تو بھی تو ادا دکھانا۔ اس بچے نے ادا دکھائی ہے تو پھر نبی نے وفا کی انتہا کر دی ہے، وفات پا گئے، سارے صحابہ ساتھ ہیں، حضور نے خود جنازہ پڑھایا ہے، اور حکم یہی ہے کہ قبر میں اپنا جو قریبی عزیز ہے وہ اتارے۔ حضرت ابو بکر عمر کہتے ہیں میں نے اور عمر نے ابو بکر کہتے ہیں سوچا بھی ہم عبداللہ کو قبر میں اتاریں گے، لیکن ابو بکر عمر کہتے ہیں ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے حضور پہلے ہی قبر میں کھڑے ہو، کہنے لگے مجھے دو، میں عبداللہ کو خود اتاروں گا۔ جس نے وفا کی ہے پھر حضور نے ایسے وفا کی، تسی بھی تو کچھ کرو نا یار، تسی بھی نماز ہی نہ پڑھو، روزہ ہی نہ رکھو، حج ہی نہ کرو، قرآن کی تلاوت بھی نہ کرو، جھوٹ بھی بولو، غیبت بھی کرو، چغل خوری بھی کرو، بد نظری بھی کرو، حسد بھی رکھو، بغض بھی سینے میں رکھو، کدی نماز پڑھ لی کدی چھوڑ دی، ایسے نہیں ہے بھائی۔ اور صحابہ نے کہاں تک جان دیے، کہاں تک قربانی دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھی، ایک دروازہ مخصوص کیا میرے نبی، حضور نے فرمایا اس دروازے سے عورتیں آئیں گی اور کوئی نہیں آ سکتا۔ جی ٹھیک ہے یا رسول اللہ، بس پھر اس دروازے سے عورتیں ہی آتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں آتی ہیں، عمر نے پابندی لگا دی،
حضرت عمر کہنے لگے بھائی آج کے بعد کوئی عورت مسجد میں نہیں آئے گی۔ حضور نے فرمایا میری بھی مانو میرے خلفاء کی بھی، بولو بولو، میری بھی مانو میرے خلفاء کی بھی مانو۔ ہم نے حضور کی بھی مانی ہے، حضور کے حکم پہ خلفاء کی بھی مانی ہے۔ آج کے بعد کوئی عورت مسجد میں نہیں آئے گی۔ کیوں؟ عمر حضور کے دور میں تو آتی تھی۔ حضرت عمر کہنے لگے وہ حضور کا دور تھا، وہ حضور کا دور تھا کہ لوگوں کی نظر میں حیا تھی، وہ حضور کا دور تھا۔ لوگ عورت کو آتا ہوا دیکھ کے نظر چھکا لیا کر۔ اب میں عمر دیکھ رہا ہوں، اب نئے لوگ بھی آ گئے ہیں، مجھے خطرہ ہے کہیں کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے عورتوں کے مسجد میں آنے کا۔ دنیا والوں عورتیں صرف اس وقت مسجد آیا کرتی تھی، مدینے کے بازار نہیں جایا کرتی۔ اسی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اگر عورت مسجد میں آئے تو فتنہ ہو سکتا ہے، وہ بازار جائے تو فتنہ نہیں ہو سکتا؟ بازار میں جائے تو فتنہ نہیں ہوگا؟ جس عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے اسے آپ کالج اور یونیورسٹی میں اکیلا بھیج رہے ہیں۔ جس عورت کو مسجد میں آنے کی عمر اجازت نہیں دے رہے تو اسی عمر کو زیادہ سمجھدار ہو۔ آپ اس عورت کو مخلوط اور مرد اور جہاں عورتیں اکٹھے کام کر رہے وہاں نوکری کروا رہے ہو۔ خود میں نے اور آپ نے اپنی بیٹیوں کی عزت ان درندوں کے حوالے کی ہے۔ تم کسی کے سامنے جا کے بھونا ہوا گوشت رکھو اور پھر تم کہو وہ نہیں کھائے گا۔ غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ میرا تیرا قصور ہے، ہم نے خود اپنی بیٹیوں کو ظالموں کے حوالے کیا ہے۔ بھونا ہوا گوشت کسی کے سامنے رکھو، اس میں سے خوشبو بھی آ رہی ہے اور پھر وہ بندہ کھائے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ نہیں آئیں گی عورتیں آج کے بعد، ٹھیک ہے، دروازہ وہی ہے، اب عورتیں نہیں آ رہی، لیکن حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ہیں، اس دروازے کے سامنے حضرت عبداللہ کا گھر ہے۔ گھر سے نکلے سامنے دروازہ، سیدھا مسجد نبی میں داخل ہو، لیکن عبداللہ ابن عمر یہ تھے صحابہ یار، اس دروازے سے داخل نہیں ہوتے، ایسے چکر کاٹ کے مسجد نبی کے دوسرے دروازے سے نماز پڑھنے آتے۔ ایک دفعہ نہیں، دن میں 5 دفعہ آتے ہیں، 5 دفعہ تو پکے ہی آتے ہیں۔ اس دروازے سے عبداللہ ابن عمر کا بیٹا نہیں آتا، دوسرے دروازے سے چکر لگا کے مسجد نبی میں۔ کسی نے کہا یار عبداللہ یہ کیا بات ہوئی، تیرے سامنے گھر کا دروازہ ہے مسجد نبی کا، ادھر سے کیوں نہیں آتا؟ ایسے چکر لگا کے یار تو اس دروازے سے آتا ہے، کیا بات ہے؟ عبداللہ ابن عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، رو کے کہنے لگے میں اس دروازے سے کیسے آ سکتا ہوں جس دروازے سے ہمیں حضور نے روکا تھا۔ حضور نے فرمایا تھا اس دروازے سے تم میں سے کسی نے نہیں آنا، عورتوں نہیں آنا ہے۔ لوگوں نے کہا یار عبداللہ وہ تو حکم اس لیے تھا بھی یہاں سے عورتیں آتی ہیں، اب عورتیں نہیں آتی تو یہاں سے آیا کر، یہ تیرے قریب پڑتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہنے لگا مجھے یہ نہیں پتا کہ یہاں سے عورتیں آتی تھی اس لیے حضور نے، مجھے کسی اور وجہ کا پتہ نہیں، بس مجھے تو یہ پتا ہے حضور نے روکا ہے، میں نے نہیں آنا۔ کہو سبحان اللہ۔ آپ اور میں گربال میں جا کے حضور نے کہاں مجھے اور آپ کو کس چیز سے روکا ہے؟ اگر عبداللہ ابن عمر اس دروازے سے آ جاتے اللہ کی قسم ذرا برابر بھی کوئی ملام نہیں تھا، لیکن صحابہ نے یہاں تک بھی حضور کی اتباع کی ہے، یہاں تک بھی حضور کی بات کو سینے سے لگا۔ حضرت عثمان جا رہے سفر پہ، سامنے درخت نہیں کچھ بھی نہیں، ایسے سر جھکا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین سمجھدار آدمی ہو، 44 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہو، مسلمانوں کے بادشاہ ہو، امیر، یہ کیا بات ہوئی جاتے جاتے سر جھکا رہے ہو؟ حضرت عثمان کہنے لگے تم سچ کہہ رہے ہو، میں پاگل نہیں ہوں، بے وقوف بھی نہیں ہوں، میں نے تو ساری یہاں اس لیے جھکایا ہے یہاں ہم کبھی حضور کے ساتھ گزرے تھے۔ کہو سبحان اللہ۔ اور یہاں ایک ٹہنی تھی، جب وہ سامنے آئی حضور گھوڑے پہ تھے، میرے نبی نے ٹہنی سے بچنے کے لیے سر نیچے کیا ہے، آج وہ ٹہنی کوئی نہیں، لیکن حضور کی ادا کو عثمان آج بھی زندہ کر رہا ہے۔ تم کون سی محبت لیے پھرتے ہو یار؟
کیا عثمان قیامت کے دن ہمارا گریبان نہیں پکڑیں گے؟ ہم نے تو حضور کی اس ادا کو بھی زندہ رکھا، حضور کی اس ادا کو بھی زندہ رکھا جس کا حکم نہیں تھا، اور داڑھی کا جس کا میرے نبی نے حکم دیا تم نالی میں پھینک کے آگے ہو، کیا عثمان ہمارا قیامت کے دن گریبان نہیں پکڑے گا؟ کیا عمر میرا تیرا قیامت کے دن گریبان نہیں پکڑیں گے؟ ابو بکر گریبان نہیں پکڑے گا؟ میں بے وقوف بنے پھر دے ہو یار، پھر کہندے مولوی غصہ نہ کرو، میں پیار کروں۔ حالات تو دیکھو اس وقت امت کے، آج کے مسلمان کو کہنا پڑ رہا ہے مہربانی کرو نماز پڑھ لو۔ کس کو کہنا پڑ رہا ہے؟ مسلمان کو۔ آج کے مسلمان کو کہنا پڑ رہا ہے مہربانی کر بھائی شراب نہ پی۔ اس سے بڑی کیا ضلالت ہوگی؟ آج کے مسلمان کی منتیں کرنی پڑ رہی ہو مہربانی کر بھائی زنا نہ کر۔ اس سے بڑی اور کیا ضلالت ہوگی مسلمانوں کی؟ آج مسلمان کی منتیں کر رہے ہو بھائی مہربانی کر دے کسی ماں بہن کی عزت نہ لوٹ۔ آج کے مسلمان کو منتیں کرنے پھر کہتے ہو پیار کریں۔ کیسے پیار کریں؟ کیسے غصہ نہ کرے؟ کیسے دل نہ چلے؟ مسلمان کی منتیں کر رہے او بھائی روزہ رکھ لے، او بھائی زکوٰۃ دے دے، او بھائی قرآن کی تلاوت کر لو۔ مجھے ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جو مرضی سمجھو آپ، کتنے ہیں جنہوں نے آج قرآن کی تلاوت کی؟ مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولنا، ہاتھ نہ کھڑے کرو، میں نہیں کھڑے کرا۔ 5 7 10 آدمی نکلیں گے جو کہیں گے مولوی صاحب ہم نے صبح قرآن کی تلاوت کی ہے۔ یار کیا اس سے بڑی اور کیا ضلالت ہے؟ ابھی تمہیں ہم میٹھی میٹھی تقریریں سنائیں، ابھی تمہیں ہم یہ بتائیں بھی یہ ہے نہ بھائی، دھوکے میں مت رہو۔ کچھ کر کے جاؤ گے تو حضور شفاعت فرمائیں گے، کچھ نہیں کر کے جاؤ گے اللہ کی قسم اسی نبی کا فرمان ہے تم نے میری ایک سنت سے بھی اگر منہ پھیرا ہے کل قیامت کے دن میں محمد تم سے منہ پھیر لوں گا۔ وہ وعدوں کا بڑا پکا ہے، کہو سبحان اللہ۔ وہ بھی بڑا وعدوں کا پکا ہے، اس کا محبوب بھی بڑا وعدوں کا پکا ہے، کہو سبحان اللہ۔ حضور نے معاہدہ کیا ہے مکہ والوں کے ساتھ، کیا معاہدہ ہے؟ اگر مکے سے کوئی مسلمان بھاگ کے مدینے آئے گا ہم واپس کر دیں گے، اور اگر مدینے سے کوئی مسلمان مکے جائے گا مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ بات تو غلط تھی، حضور نے کہا میرا وعدہ ہو گیا، یہی معاہدہ ہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، قید رکھا ہوا ہے، رشتہ داروں نے قید کیا ہوا ہے، کلمہ پڑا ہوا تھا۔ اس معاہدے کے بعد ابو بصیر دوڑتے دوڑتے کسی طریقے سے آئے گئے اور مدینہ میں پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس سے پہلے قیامت کا منظر نہیں دیکھا تھا۔ کیا منظر تھا کہ جس گلی سے ابو بصیر گزرتے تھے وہ گلی خون سے رنگین ہو جاتی تھی، اتنا خون تھا ان کے ایڑیوں سے، ہتھ کڑیاں بیڑیاں لگی ہوئی۔ اسی حالت میں ابو بصیر مسجد نبوی میں پہنچے، ہاتھوں میں بیڑیاں پاؤں میں ہتھ کڑیاں۔ حضور سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں ایسے مکہ سے نکلا ہوں اور ایسے میں پہنچا ہوں۔ ابھی باتیں ہو ہی رہی تھی کہ پیچھے سے مکہ سے 2 آدمی آئے ابو جال اور آ کر کہنے لگے یمنا کے لال یہ بندہ ہمارا بھاگ کے آیا آپ کے پاس، آپ نے وعدہ کیا تھا جو آئے گا ہم اسے واپس کریں گے، بتاؤ کیا منظر ہو؟ میرے نبی نے ابو بصیر کو دیکھا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا میں نے وعدہ کیا تھا لے جاؤ ابو بصیر۔ صحابہ کہتے ہیں ابو بصیر نے یہ جملے سنے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دونوں سپاہیوں نے پکڑا ابو بصیر کو اور یوں لے کے جا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ابو بصیر بار بار پیچھے مڑ کے حضور کو دیکھ، بار بار حضور کو مڑ کے دیکھ، صحابہ کی چیخیں نکل گئیں۔ صحابہ کہتے ہیں کوئی آنکھ نہیں تھی جو رو نہ رہی ہو، اس وقت مدینہ سارا رو رہا تھا۔ اور جاتے جاتے حضور نے فرمایا ابو بصیر پریشان نہ ہو، ایک دن تجھے میں محمد کا بلاوا آئے گا، ہاں ایک دن میں تجھے بلاؤں گا، پریشان نہ ہونا۔
ابو بصیر کہتے ہیں مدینہ کی سرحد سے باہر نکلے، وہ دونوں سپاہی مجھے تانا دے رہے ہیں، کہتے ہیں کیا ہے؟ جن کے پیچھے تو دوڑ کے آیا تجھے تو انہوں نے ہی نہیں رکھا، جن کے پیچھے تو چھوڑ کے مدینے آیا تجھے تو انہوں نے رکھا ہی نہیں ہے۔ ابو بصیر ہے ہماری تھوڑی سی دعا قبول نہ ہو اسی دعا منگنا چھوڑ دے، اللہ سن دے ہی نہیں جی۔ ہمارا امام ہم سے غصہ کرے کہ نہیں آنا تو آج تو بعد مسجد ہونا سانو کر دیتا جی، ہمارا تو اتنا ایمان ہے نا، نکال دیا ہمیں انہوں نے، جدو ساڑھے پیر نے سانو کہا کی ضرورت ہے پیر کو لے جان دی، کیا ضرورت ہے ہمیں ہمارے مولوی کے پاس جانے کی، ہمارا تو اتنا سا ایمان ہے۔ ابو بصیر کو سپاہی کہہ رہے جن کے پاس تو آیا تھا تو نے جو انہوں نے نکال ہی دیا ہے۔ ابو بصیر اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے چہرے پہ تھپڑ مارا سپاہی کے اور کہنے لگے مجھے تجھے اتنا کمزور سمجھا ہے، تو نے میرے ایمان کو اتنا کمزور سمجھا ہے، پہلے تو مجھے یقین تھا یہ نبی ہے، میں نے کلمہ پڑھا تھا دیکھا نہیں تھا، آج میں نے دیکھا بھی ہے، آج میرا یقین اور پختہ ہو گیا کہ میرے نبی نے مجھے نہیں دیکھا، میرا نبی وعدوں کا بڑا ہی پکا ہے، کہو سبحان اللہ۔ آج میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا ہے کہ حضور کبھی دائیں بائیں اپنے یار دوست کو نہیں دیکھتے، جو وعدہ ہے جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ وعدے کا پکا ہے میرا نبی، میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ مدینے کے حدود سے باہر جا رہے ہیں، اسی میں سے ایک سپاہی کی تلوار نکالی، ایک دی گردن اڑا دی تھی، دوسرا بھاگ گیا۔ ابو بصیر اب نہ مکے جا سکتے نہ حضور کے پاس جا سکتے۔ ایک جنگل میں ایک بستی ہے، وہاں بستی میں رہنے لگے، دن کو کام کرتے شام کو کام کرتے، وہیں زندگی بسر کرنے لگے، اور رات کے وقت اونچا ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ پہ بیٹھ کے مدینے کی طرف دیکھتے اور ساری رات گزار دیتے، اور کیا کہتے تھے میں ساری رات وہاں پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے حضور کے بلاوے کا انتظار کرتا تھا، حضور کا بلاوا آئے گا بلاوا آئے گا۔ جب یہ آیت ہوئی نا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز کو حضور کی آواز سے بلند نہیں کرنا۔ ایک صحابی ہیں حضرت ثابت رضی اللہ تعالی، ان کی آواز بڑی اونچی تھی، کسی کسی کی آواز بڑی بلند ہوتی ہے، وہ آرام سے بھی بات کر رہا ہو تو پرلا بندہ سمجھتا ہے پتہ نہیں لڑائی ہو رہی، ان کی آواز بڑی اونچی تھی۔ جب یہ آیت آئی نا کہ حضور کی آواز سے آواز بلند نہیں کرنی، حضرت ثابت نے مسجد نبوی میں آنا چھوڑ دی۔ ہفتہ ہو گیا حضرت ثابت نہیں ہے، حضور نے فرمایا میرا ثابت کہاں ہے؟ یا رسول اللہ پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہے۔ دوڑتے دوڑتے ایک صحابی آئے، اندر سے آواز آ رہی انا من اہل النار انا من اہل النار، میں تو جہنمیوں میں سے ہوں، میں تو جہنمیوں میں سے ہوں، میں تو جہنمیوں میں سے ہوں۔ صحابی نے کہا ثابت کیا کہہ رہے ہو؟ ثابت کہنے لگے یار اللہ کا حکم نہیں آیا کہ تم نے حضور کی آواز سے بلند آواز نہیں کرنی؟ یار میری تو آواز اونچی ہے، کتنی دفعہ حضور کی آواز سے میری آواز بلند ہوئی، میں واقعی جہنمی ہوں، میں جہنمیوں میں سے ہوں۔ وہ پڑوسی حضرت ثابت کا دوڑتا دوڑتا حضور کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ ایسے ثابت رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں انا من اہل النار انا من اہل النار، میں تو جہنمیوں میں سے ہوں۔ آئے غیر کبھی تو بھی کچھ ایسا کرنا کہ حضور خود آ جائے، کہو سبحان اللہ ہے، کبھی تو بھی کچھ ایسا کرنا حضور کا بلاوا تجھے خود آ جائے، کبھی تو بھی کوئی ایسی ادا اپنانا کہ حضور کا بلاوا تجھے خود آ جائے۔ حضور نے فرمایا اچھا رو بھی رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے، میرے نبی خود چل کے حضور کے دروازے پہ آ گئے، کہو سبحان اللہ۔ حضرت ثابت کے دروازے پہ دستک دی، اندر ثابت رو رہے ہیں انا من اہل النار، میں تو جہنمیوں میں سے ہوں۔ یہ تھا ادب صحابہ کے دل میں۔ حضور نے فرمایا ثابت دروازہ کھول، تیرے دروازے پہ آمنہ کا لال آیا ہے، اور بات سن، رونا رونا یہ مت کہ میں جہنمیوں میں سے ہوں، میں محمد کہہ رہا ہوں انک من اہل الجنہ، بے شک تو جنتیوں میں سے ہے، کہو سبحان اللہ۔ کبھی تو بھی تو کچھ کرنا۔ ابو بصیر وہیں رہنے لگ گئے۔ اب کیا تھا، جو بھی مکے سے بھاگتا وہ مدینے تو آ نہیں سکتا تھا، حضور وعدے کے خلاف ورزی کرنے، وہ ابو بصیر کے پاس رہنے لگ گئے۔ 1 2 300 صحابہ ہو گئے ابو بصیر کے پاس، کہو سبحان اللہ۔ وہ 300 کے 300 وہیں رہنے لگ گئے۔
پھر ایک اور معاہدہ بھی ہوا تھا کہ مکے سے جو قافلہ جائے گا مدینے کی طرف، مدینے والوں کو اجازت ہے بے شک انہیں لوٹ لے۔ حضور نے فرمایا صحابہ کو جب یہ تمہارا قافلہ مسلمانوں کا وہاں جائے گا مکے والے لوٹیں گے، جب تو انہاں تک ہوئے تو پھر تسی بھی نہیں چھڑنا آپ کو، سبحان اللہ۔ ابو بصیر اور سارے وہ 300 کیا کرتے، جب بھی کوئی ملک شام کی طرف مکے والوں کا قافلہ جاتا اے انہوں نے لوٹ لیندے، آنکھوں سبحان اللہ، صحیح ٹکا کے کوئی شے خالی نہیں سی چھڑ دے۔ کافر بڑے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس یہ شیک ختم کرو، انہاں 300 نو واپس بلا لو۔ اچھی بولو سبحان اللہ، کیڑا اچھی بولے اللہ حضور بلا لے مدینے میں، یہ شیک واپس کرو۔ اور اس عمر بھی زیادہ تھی حضرت ابو بصیر کی، داڑھی سفید ہے، بیمار ہو گئے ہیں، بڑے بیمار ہوئے پڑے، آخری سانسیں۔ کسی نے کہا بصیر ابھی تو تم جانے والے ہو، تیرا وقت آ گیا دنیا سے جانے کا۔ ابو بصیر کہنے لگے نہیں ابھی میرا وقت نہیں آیا، یہ ہر تیری آخری سانسیں چل رہی ہیں، کہہ رہے ابھی میرا وقت نہیں آیا، میرا وقت تب آئے گا جب حضور کی طرف سے بلاوا پورا ہو جائے گا۔ کہو سبحان، میرے نبی نے مجھے بلانا ہے، پھر موت آئے گی، ایسے نہیں ہو سکتی۔ ہائے ہائے ہائے، حضور نے کہا شیخ ختم، جی شیخ ختم۔ میرے نبی نے رکا لکھا اور 2 صحابہ کو بھیجا، کہا جاؤ میرے ابو بصیر کو بلا کے لے آؤ۔ اس وقت آخری سانسیں ہیں ابو بصیر کی، رکا پہنچا، رکے کو دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں کہ حضور کا رکا آیا، آجا یار آجا، حضور کا بلاوا آیا ہے۔ ابو بصیر کہنے ایسے نا دونوں ہاتھ بند کیے، پھر ایسے ایسے جیسے بندہ خوشی میں کہتا ہے، اور زبان سے کلمہ جاری، اور یہی ابو بصیر کی روح پرواز ہو گئی۔ ہم نے کیا کیا یار، اللہ کا واسطہ ہے دھوکے میں مت رہو، بھی ہم نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، زکوٰۃ نہ دیں، نیکی کے کوئی کام نہ کریں تو کام بن جائے گا، نہیں بنے گا۔ کچھ تم بھی کرو یار، کچھ تم بھی کرو، پھر انشاءاللہ امید ہے اللہ پہ اور اس کے محبوب پہ۔ کہو سبحان اللہ، کچھ تم بھی کچھ کر کے جاؤ، حاضری لگاتے رہو محبوب کے در پہ، بس حاضری لگانی چاہیے، سبق یاد ہو یا نہ ہو حاضری ضرور ہونی چاہیے۔ 5 وقت حاضری اس کے دربار پہ دیں گے نا انشاءاللہ، بولے بولے دو گے نا انشاءاللہ، حاضری لگتی رہے، سبق یاد ہو نہ ہو انشاءاللہ حاضری لگاتے رہو، کامیاب وہ خود ہی کر دے گا۔ اس کے کہنے پہ جھوٹ، غیبت، چغل خوری، بغض، حسد، کینہ، ان سے بچتے رہو، بیڑا پار انشاءاللہ خود ہی ہو جائے گا۔